ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اجنبی لوگوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیت کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو وہ اصل کہانی نہیں جان پاتا۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ وہ ایک خط جو تو نے کبھی لکھا ہی نہیں، میں روز بیٹھ کے اس کا جواب لکھتا ہوں۔ کبھی کبھی دماغ یہ بات تسلیم نہیں کرتا، کسی کی دنیا ہمارے علاوہ بھی کسی دوسرے وجود سے مکمل ہو سکتی ہے۔ وہ پرندے جو مجھ میں رہتے ہیں، میں انہیں شاعری سناتا ہوں۔ ایک چینی کہاوت ہے، جب انسان 10 کتابیں پڑھتا ہے تو 10,000 میل کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ کون آنکھوں میں چھپے کرب کو پڑھتا ہوگا، لوگ اتنے بھی سمجھدار کہاں ہوتے ہیں۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر چکی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے زندگی خود کی ناکامیوں کو سوچنے اور دوسروں کے حوصلہ بڑھاتے بڑھاتے ہی گزر جائے گی۔ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، قدر کرنی چاہیے ایسے بے لوث سہارے کی۔ کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے پر دوسروں کو اڑنے کے لیے دیتے ہیں۔ جسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے، مجھے کاغذ کی وہ کشتی ذرا پھر سے بنا دینا۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ تیز بارش میں کبھی سرد ہواؤں میں رہا، ایک تیرا ذکر تھا جو میری صداؤں میں رہا۔ کتنے لوگوں سے میرے گہرے مراسم تھے مگر تیرا چہرہ ہی فقط میری دعاؤں میں رہا۔ تم نے مانگی ہی نہیں ساتھ دعائیں میرے، بات بگڑی ہوئی آمین سے بن سکتی تھی۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں، رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے جو لوگ، وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے برہم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے گا، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، ریاکار کا ظاہر خوبصورت اور باطن بیمار ہوتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کا سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں۔ بات نیت کی ہے ورنہ
وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں مت برا کہنا، لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں، وہ جو بظاہر کچھ نہیں لگتے، ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ہے اس طرح فیض، جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں۔ حصار ذات کوئی راستہ تو دے ہم کو، بڑے دنوں سے تمنا ہے خود کو پانے کی، غم زندگی غم بندگی، غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس نہ دل۔ کوئی فیصلہ اللہ پر چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوشش ہی نہ کریں، اس بات کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم کوشش اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کریں۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا، ہمیں خود سے بھی ملنا تھا کسی ہم راز سے پہلے، کوئی آواز سننی تھی کسی آواز سے پہلے، ابھی تو خواب سارے ہی دعا کی راہ گزر میں تھے، مسافت ختم کیسے ہو گئی پرواز سے پہلے۔ ہر کسی کو خوش کر پائیں یہ ممکن نہیں، یاد رکھو تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ جذبات پھر وہ نہیں رہتے جو آغاز میں ہوتے ہیں، قدر کھو دیتے ہیں لوگ چیز کے مل جانے کے بعد۔ سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں۔ اس معاشرے میں اہمیت انسانوں کی نہیں، بس مفادات کی ہے، مفاد ختم تو اہمیت ختم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو، وہ بھولتا ہے نہ دل میں اتارتا ہے مجھے، ہمیشہ مار محبت کی مارتا ہے مجھے، میں اس کا لمحہ موجود ہوں مگر وہ شخص فضول وقت سمجھ کر گزارتا ہے مجھے۔ دوستی کی نشانی یہ ہے کہ جب تک آدمی اکٹھے بیٹھ کر نہ روئے اس وقت تک دوستی نہیں ہوتی۔ کتنا حسین احساس ہے کوئی آپ کا نام اللہ کے سامنے لیتا ہو، آپ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہوں۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ کتنی آسانی سے کچھ لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ میں خود کو شاعرہ نہیں مانتی، کیونکہ مجھے انسانوں کے مقرر کردہ قید پسند نہیں، نہ انداز میں اور نہ ہی الفاظ میں۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہیں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ ہر خطا کی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سزا، غم لکھے ہوں قسمت میں تو بن ہی جاتی ہے وجہ۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ تم اور آپ دونوں ایک معنی دیتے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے
انسان کی نسلوں تک کا پتہ چلتا ہے۔ پڑھتے رہے رات بھر گزرے ہوئے لمحوں کی داستاں، کہ خواب الجھ پڑے آنکھوں کی بے رخی پر۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جھگڑا صرف اتنا ہے کہ محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے کٹے اس سے جڑو، جو تمہیں نہ دے اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔